بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو ایف اوز پر، یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس۔ یہاں یو ایف او سے مراد کوئی ایسا ہوائی واقعہ جس کی فوری طور پر شناخت یا وضاحت نہ کی جا سکے۔ یو ایف او کی اصطلاح کیپٹن ایڈورڈ جے روپالٹ نے بنائی۔ یو ایف اوز یا نامعلوم اڑنے والی اشیاء کئی دہائیوں سے دلچسپی اور تنازع کا موضوع رہی ہیں۔ اگرچہ بہت سے نظاروں کو قدرتی یا انسانی ساختہ مظہر سے منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری تاریخ میں یو ایف او کے کئی مشہور نظارے ہوئے ہیں جنہوں نے عوام کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یو ایف او کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک روزویل واقعہ ہے، جو 1947 میں روزویل، نیو میکسیکو میں پیش آیا تھا۔ ایک پراسرار اڑنے والی چیز گر کر تباہ ہو گئی اور افواہیں پھیل گئیں کہ یہ ایک ماورائے زمین خلائی جہاز تھا۔ یہ واقعہ اس وقت مشہور ہوا جب یہ بتایا گیا کہ حکومت سچائی پر پردہ ڈال رہی ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ فینکس لائٹس ہیں، جو 1957 میں فینکس ایریزونا میں پیش آیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے وی شکل کی صورت میں روشنیوں کا سلسلہ دیکھنے کی اطلاع دی اور اس واقعے کو ویڈیوز میں قید کر لیا گیا۔ رینڈل شیم جنگل کا واقعہ جو 1980 میں انگلینڈ میں پیش آیا تھا، اسے اکثر برطانیہ کا روزویل کہا جاتا ہے۔ امریکی فضائیہ کے 2 افسران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رینڈل شیم جنگل میں ایک یو ایف او لینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارورا ٹیکساس یو ایف او واقعہ جو 1857 میں پیش آیا، ایک اور مشہور یو ایف او دیکھنے والا واقعہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق ٹیکساس کے علاقے ارورا میں یو ایف او گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں یو ایف او کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت نے یو ایف اوز کے بارے میں معلومات کو چھپا رکھا ہے۔ سی آئی اے کی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایجنسی کے پاس ماورائے زمین کی سرگرمیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ کہ زیادہ تر یو ایف او دیکھنے کو قدرتی یا انسانی ساختہ مظہر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یو ایف اوز کئی دہائیوں سے توجہ اور بحث کا موضوع رہا ہے۔ اگرچہ بہت سے نظاروں کی وضاحت کی جا سکتی ہے، ایسے کئی مشہور واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے عوام کے تصور کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یو ایف اوز میں دلچسپی کے باوجود ایکسٹرا ٹیریسٹریل سرگرمی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ ہم ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بات کریں گے کہ کیا یو ایس اے کی گورنمنٹ ایلینز کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے یا نہیں۔ یہاں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہ تجویز کرے کہ یو ایس اے کی حکومت غیر ملکیوں یعنی ایلینز کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اگرچہ افراد کی طرف سے افواہیں اور دعوے کیے گئے ہیں، ان دعووں کی حمایت کے لیے کوئی سرکاری تصدیق یا ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایلینز کے ساتھ حکومت کے ملوث ہونے کے سب سے مشہور دعووں میں سے ایک روزویل واقعہ ہے، جو 1947 میں روزویل، نیو میکسیکو میں پیش آیا تھا۔ یہ افواہ تھی کہ حکومت ایک ماورائے ارضی یعنی ایکسٹرا ٹیریسٹریل خلائی جہاز کے بارے میں سچائی کو چھپا رہی ہے، جو اس علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تاہم حکومت نے ان دعووں کی تردید کی ہے اور کہا ہے اور یہ اعتراض دیا ہے کہ یہ ایک ویدر بیلون تھا۔ حالیہ برسوں میں یو ایف اوز اور ماورائے زندگی کے بارے میں دلچسپی اور بحث میں اضافہ ہوا ہے۔ سابق فوجی عہدیداروں نے کانگریس کے سامنے گواہی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ حکومت یو ایف اوز کے بارے میں اس سے زیادہ جانتی ہے جتنا اس نے انکشاف کیا ہے۔ تاہم ان دعووں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ اگرچہ پوری تاریخ میں متعدد یو ایف او دیکھے گئے ہیں، ان میں سے بہت سے قدرتی یا انسانی ساختہ مظہر سے منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے ان میں سے کچھ نظاروں کی چھان بین کی ہے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ انہیں ماورائے زمین زندگی کا ثبوت ملا ہے۔ آخر میں، اگرچہ امریکی حکومت کے غیر ملکیوں کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں افواہیں اور دعوے کیے گئے ہیں، ان دعووں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ اگرچہ یو ایف اوز اور ماورائے زمین زندگی کا موضوع دلچسپی اور بحث پیدا کرتا رہتا ہے، لیکن ان دعووں کو تنقیدی اور شکی نظر سے دیکھنا ضروری ہے۔